مسئلہ یہ ہے کہ مغرب چونکہ چھایا ہوا ہے تو وہ اب غلط بھی چلے گا تو ساری دنیا کو غلط چلنا پڑے گا. دین ہمارا جو ہے وہ اس پھیلنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ارتقا نہیں. اللہ کے رسول نے بتا دیا واہن کیسے آئے گا. فرمایا تمہارے دلوں میں واہن پیدا کر دیا جائے گا. وَيُنزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے روب جو ہے نا تمہارا وہ کھینچ کے نکال دیا جائے گا. ان کے دلوں میں کوئی روب تمہارا نہیں رہے گا. آج ہم نے کوئی آیت مبارکہ جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں تلاوت کی تھی اسی آیت کو تلاوت کیا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت، اور اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے حق ادا نہیں ہوگا. ہمیں بہت زیادہ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں جو راز ہمارے لیے ارشاد فرمایا وہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی بلند رہو گے. تو یہ جو بلندی کا ہے مسئلہ، یہ وہ بلندی ہے جو ہماری عظمت رفتہ، یعنی وہ عظمت جو ہم سے جا چکی، وہ بلندی جو ہم سے چھن گئی، اور آج ہم صرف اسے ماضی کی یادوں کے اندر ہی باقی رکھے ہوئے، وہ صرف قصے کہانیوں میں رہ گئی، ہمارے ماضی میں رہ گئی. اور جب ہم اپنے حال پر نظر کرتے ہیں تو ہر جگہ ہمیں پستی نظر آتی ہے، اور ہر شعبے میں ہم ایک گراوٹ، پستی، زوال اور انحطاط کا شکار نظر آتے ہیں. تو یہ جو ڈیکے ہمارا ہو گیا، ڈاؤن فال جو ہو گیا، یہ کیوں ہو گیا؟ اور اب ایک صدی سے زیادہ گزر گئی، تقریباً کوئی 17ویں 18ویں صدی سے یہ چیز شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد آج اب 21ویں صدی میں ہم داخل ہو گئے، اور اب ہم ایک ایسے دور میں گویا بند ہو کے رہ گئے کہ جس میں ساری جو عظمتیں ہیں اور بلندیاں ہیں، عروج ہیں، وہ اور ساری دنیا کے لوگوں کے حصے میں تو آتی، مگر مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ مسلسل جیسے کھائی کی طرف بڑھتا چلا جاتا. تو ہماری اس وقت حالت یہ ہے کہ بہت اونچی چوٹی سے جیسے ہم لڑکے وہاں سے جو پھسلے اور گرنا شروع ہوئے تو اب تقریباً نیچے سطح زمین پہ لگ کے پاش پاش ہو گئے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اس طرح کی ایک صورتحال ہماری بن گئی. وہ آج سے کوئی قریباً 100 سال پہلے ہی الطاف حسین حالی نے ہماری زبو حالی کا نقشہ کھینچا تھا کہ پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھر نہ دیکھے، مانے نہ کہ مد ہے ہر جزر کے بعد. مد جب ہوا جوار بھاٹا ہوتا ہے اور لہر اوپر کو جاتی ہے، اور جزر جب وہ نیچے بیٹھتی ہے، مانے نہ کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اتر نہ دیکھے. یعنی کہ مد جو ہوتا ہے اوپر چڑھنا لہر کا، ہماری حالت کو دیکھ کے آدمی اس کا انکار ہی کر دے کہ بھئی یہ تو ہے ہی نہیں، بس جو کچھ ہے وہ جزر ہے، نیچے ہی رہنا اور پستی میں جانا، اٹھنا نہیں ہے.
تو مانے نہ کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دے گا۔ اور غالب نے اپنے انداز میں کہا کہ ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، ہے آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ تو آج ہم اتنے نیچے کمزور ہو گئے، کل انسان کہاں تھا اور آج کہاں۔ خیر وہ تو اور پیچھے لے گیا کہ جس وقت کے آدم کا مقام ظاہر ہوا اور انسانیت کا آغاز ہوا تو اس وقت پوری انسانیت کہاں پہنچی ہوئی تھی، مسجد ملائکہ تھے۔ اور پھر سب سے بڑے عابد و زاہد نے ایک گستاخی کی ہماری شان میں تو اس کو نکال کے باہر کر دیا، تو میں نکل جایا یہاں سے۔ تو میری اس تخلیق اور میرے شاہکار پہ اعتراض لاتا ہے، اس کی توہین کرتا ہے، یعنی انسان کی۔ تو کل تک نہ تھی پسند، گستاخی فرشتہ ہماری جناب۔ فرشتہ ظاہری معنوں میں کہا ہے، حقیقت میں تو وہ جن ہے۔ تو اس نے کہا تھا میں انا خیر منہ۔ تو خیر ایک بڑے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو پھر انسانیت ہی کا گویا پورا ڈاؤن فال ہے۔ یہ تو ہم ایک اضافی ریلیٹو ٹرم میں آج کے دور کے حساب سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری قومیں آج ترقی کے راستے پہ گامزن ہیں اور ہم ان جہتوں میں مائل بزوال ہیں۔ تو یہ آج کے کانٹیکسٹ میں، اور ویسے دیکھا جائے پورے اوور آل ہولسٹک ویو کے ساتھ تو پوری انسانیت ہی اترتی چلی گئی، اور حقیقت میں جہاں ترقی ہے وہاں بھی دراصل حقیقت میں زوال ہی زوال ہے۔ اس ترقی کے اندر ایک ایسی پستی ہے کہ جس سے کبھی چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو انسانیت کولیپس کرتی ہے، پھر پوری انسانیت نیچے آ گئی۔ اور آج اس خطہ ارضی پہ بسنے والا جو انسان ہے، جس کو ہیومن بینگ کہتے ہیں، وہ ایک بحران کا شکار ہے، وہ خطرات سے گھرا ہوا ہے، وہ پستیوں کے اندر جیسے دفن ہوتا چلا جا رہا ہے، اور پوری دنیا ایک بلیک ہول میں داخل ہو گئی کہ اس کے آگے نہیں پتا کہ آگے کیا ہے، اور کبھی ہم کسی روشنی کو دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ ایک تاریکی کا ایک غار ہے جس پہ سب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ترقی کے نام پہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اللہ کی کتاب وہ ایک فرد سے لے کر پوری انسانیت تک کا سب سے بڑا پیغام، اور جو حقیقی ترقی ہے نا، جس کے اندر پستی نہیں ہے، جس کو آپ کہنا چاہیے نیچے سے اوپر جانا، وہ اللہ کی کتاب میں ہے۔ تو ایلیویشن آپ جانتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے اصل میں قرآن کا مقصود ہے، ارتفاع، ایلیویشن۔ اسلام میں تھیوری آف ایلیویشن، نظریہ ارتفاع ہے، اور یہ مغرب نے جو نظریہ پیش کیا ہے ڈارون نے، وہ تھیوری آف ایوولوشن، وہ نظریہ ارتقاء ہے۔ تو ایوولوشن میں اور ایلیویشن میں فرق ہے۔ ایوولوشن صرف زمین پہ پڑی ہوئی مخلوق، اس کا حیاتیاتی بایولوجیکل مطالعہ، بایولوجیکل اسٹڈی، بس یہ نو تھی، اس سے یہ نو ہو گئی، یہ اسپیشی بن گئی، وہ اسپیشی بن گئی۔ تو وہ ایک اس قسم کا بایولوجیکل اسٹڈی ہے جس کے آگے کچھ نہیں، اور بلکہ اس میں بھی بہت ساری فیلیسیز، بہت سارے موالتے، غلط فہمیاں، اور اس میں بہت سے دھوکے جو کھائے گئے۔ ایک چیز نہیں ہے مگر فرض کر لی کہ ہے،
कुछ चीजें नहीं मिली, दरमियान के लिंक्स नहीं मिल रहे, मगर जोड़ दिए, देखिए साहब इवोल्यूशन हो गया। ये सब चल रहा है दुनिया में। और एक ऐसे मौहूम किस्म के इर्तिकाब के पीछे लगा दिया और पूरी दुनिया को वो पढ़ाया जा रहा है कि जिसकी बुनियाद ही गायब, और जिसमें बुनियादी तौर पर ऐसी ऐसी गलतियां, खामियां और नॉन साइंटिफिक किस्म के बेसिस जिसके अंदर पाए जा रहे हों। हैरत की बात है, दुनिया पढ़ रही है, डार्विनिज्म के नाम से पढ़ रहे हैं, एवोल्यूशन के नाम से पढ़ रहे हैं, नजरिया इर्तिका के नाम से पढ़ा जा रहा है। और मसला ये है कि मगरिब चूंकि छाया हुआ है तो वो अब गलत भी चलेगा तो सारी दुनिया को गलत चलना पड़ेगा, वो गलत पढ़ेगा तो पूरी दुनिया को गलत पढ़ना पड़ेगा, वो जो कुछ तहकीक करेगा पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा। ये है वो एक खामखा का जबर जो दुनिया पे मुसल्लत है। इसके पीछे अब जो भी है, हमारा रोब, हमारे अंदर जो पैदा हुआ रोब, हमारा वहन, हमारे अंदर पैदा होने वाला खौफ, हमारी फ्रस्ट्रेशन, हमारा एहसास कमतरी, ये सारे अनासिर छोटी छोटी कौमों पे, कमजोर लोगों में, नातवा कौमों के अंदर बैठ गए, जड़ों में। तो इससे वो सारा क्या खबर थी चला आएगा, इल्हाद भी साथ, वो इल्हाद और बेदीनी और सारा नॉन साइंटिफिक, नॉन एकेडमिक रवैये, तरीके, तहकीकात के गलत तरीके, गलत तरीके और बहुत से इल्हाद और बेदीनी पे मुश्तमिल नजरियात, वो भी सब आज पूरी दुनिया में फैल गए। भाई सोशलिज्म का तजर्बा गलत साबित हुआ ना, डूब गई दुनिया। मगर चूंकि एक नाम नेहाद तरक्की याफ्ता कौम ने, मादी तरक्की के इन नुमाइंदों ने उसका बेड़ा उठाया और दुनिया में सोशलिज्म का नजरिया फैलाया, और आधी दुनिया उसके ताबे होकर के अपने पूरे इकोनॉमिक सिस्टम को उसमें ढाल लिया। फिर क्या हुआ, जो सबसे बड़ा मरकज था वही डूब गया, सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े हो गए और फिर पूरी दुनिया से सोशलिज्म गायब होता चला गया। आज कोई भी उसको क्लेम करने के लिए तैयार नहीं। चाइना ने तो शुरू से होशियारी दिखाई कि उसको मॉडिफाइड करके, तलाश खराश करके फिर अपनाया। अगर एज इट इज उसको नाफिज करते तो ये भी कब के टूट फूट जाते, मगर उन्होंने कुछ चालाकी से काम लिया, अपनी होम बेस्ड इकोनॉमी को बचा लिया। होम बेस्ड इंडस्ट्री, होम बेस्ड इकोनॉमी, उसको बचा लिया। बाकी सब टूट गया, कई मुल्क टूट गए, जर्मनी टूट गया, रूस टूट गया, और दुनिया में कोरिया टूट गया, और फिर आजादी मिली, बोस्निया, सोवियत और ये हर्जेगोविना वगैरह सारे फिर आहिस्ता आहिस्ता, और अभी तक वो लोग आजादी के लिए जिद्दोजहद करते रहे। तो एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया और निकला कुछ भी नहीं। तकरीबन 70 साल 75 साल के अरसे में बस। इसी तरह आज भी यही कुछ हो रहा है, तजर्बात नए नए, और हम हैं कि खौफजदा हैं, मरूब हैं, हम पर एक हैबत छाई हुई है। तो उसकी वजह से अब हम इतनी हिम्मत नहीं रखते कि हम इस किताब इनकलाब को उठाएं और दुनिया के सामने रख करके पूरे एतमाद वसूख से इसकी असल हकीकत और ताबीर के साथ इसको पेश करें और एक निजाम दुनिया को बताएं। ये है असल रहनुमाई, ये है वे ऑफ गाइडेंस, ये है वे ऑफ लाइफ, ये है डेंस टू लाइट। ये सफर असल में हमारा सफर है, फ्रॉम डेंस टू लाइट। वो सफर नहीं है कि जो एक कॉम्प्लेक्सिटी में बंद हो गया नजरिया इर्तिका। उसमें क्या है, उसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स,
کیسے اس نے لے جا کے ڈارونزم کے ذریعے زندگی کو پیچیدہ بنا دیا، اور جہاں زندگی پیچیدگیوں میں ڈھلی جیسے انسان، تو وہیں بس سارا جو ریسرچ ورک تھا وہ لرزہ براندام ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں مصنوعی اور موہومی کڑیاں جوڑ کے انسان کو ایک اسپیشی سے دوسری اسپیشی میں ترقی یافتہ شکل مان لیا۔ یہ کتنی بڑی فیلیسی، کتنا بڑا دھوکہ ہے۔ انسان کسی جانور سے، کسی بندر سے، کسی چمپانزی سے بن کر نہیں آیا۔ یہ قرآن کا بالکل واضح طور پر ہدایت نامہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ قرآن کے واضح الفاظ میں یہ دنیا کو بتا دیا گیا۔ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کیسے آیا؟ تو یہ کیسے آیا تو تم ڈھونڈتے رہو نا، کیسے آیا ڈھونڈتے رہو، لیکن صحیح ڈھونڈو نا، تکے نہ مارو، ہاں مفروضے پیش مت کرو، تخیل کی باتیں مت کرو، کوئی صحیح ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کرو، کنکریٹ کوئی ریئلٹی دو، کوئی ایویڈینس لاؤ۔ تو وہ پھر جب نہیں مل رہی تو قرآن سے ٹکرا گئے۔ اللہ کی کتاب واضح ہے، اور کیسے پیدا ہوئے ان کے کچھ تخلیقی مراحل بھی اللہ نے بیان فرما دیے۔ انسان کو ہم نے کس طرح پیدا کیا؟ مٹی سے، من تراب، من طین، من طین لازب، اس طرح رفتہ رفتہ، پھر من سلسال کل فخار، من حمیم مسنون، یہ سارے مراحل مٹی کے اندر تبدیلیاں اور چینجز آتے رہے۔ کتنے سالوں میں آئے، کتنی صدیوں میں آئے، ہمیں اس کی تحقیق کی کوئی ایسا ضرورت نہیں ایمان کے لیے، اور اگر ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر یہ ساری ڈیٹیل نہیں بھی ہے تو ہمارا ایمان کافی ہے کہ یہ پروسیس ہے، اور انسان اس طرح بنا ہے، مٹی سے بنا ہے، خاک سے بنا۔ اور پھر قرآن کوئی بایولوجی کی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ایک بایولوجیکل جو ایک آرڈر چلا ہے اس کا علم آپ کو دے کر کے خاموش ہو جائے، نہیں، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کو، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اب وہ آیت جو میں نے پڑھی تھی پچھلے درس میں، پچھلے جمعے میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ یہاں لا کر کے انسان کو احسن تقویم قرار دے کے یہ گویا کہ اشارہ کر دیا کہ دیکھو یہ جو بہترین تقویم و تخلیق میں انسان کو لایا گیا ہے تو یہ قابل غور ہے۔ ایک سیدھی قامت جس کا سر اوپر ہے بلندی میں، جو نیچے نہیں جاتا رزق کے لیے، اپنی خوراک کے لیے نیچے نہیں جاتا، ڈاؤن ٹو ارتھ نہیں، بلکہ وہ آسمان کی طرف، اوپر کی طرف ہے۔ تو دیکھیں ہم نے یہ خاص طور پہ ہائی لائٹ کیا کہ انسان کی قامت اس طرح بنائی ہے، باقی ساری مخلوق جو ہے اس کو ڈاؤن ٹو ارتھ کیا ہوا ہے، اس کو مائل بتاحت کیا ہوا ہے، اس کو ارتھ روٹیڈنس میں اللہ نے جکڑ دیا ہے۔ زمین کے اندر جیسے کوئی ایک غائبانہ رسی ہے، کوئی اس نے اس کو باندھ دیا ہے ہر مخلوق کو کہ وہ نیچے منہ کرے گا، نیچے ہی دیکھے گا، نیچے اپنا رزق ڈھونڈے گا، وہیں سے کھائے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ جو ارضیاتی پیوستگی ہے یہ اللہ نے ہر جاندار میں رکھی۔ یہ جو ارتھ روٹیڈنس ہمیں نظر آ رہی ہے ہر جاندار میں، انسان میں نہیں ہے۔ انسان کے لیے اس لیے یہ آیت آئی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ تو یہ جو تخلیقی اشارے ہیں اس ذات کے، یہ انسان کے لیے کسی مقام کا پتہ دے رہے ہیں نا۔ بس وہی اصل میں نظریہ ارتفاع ہے۔ تو اس کا فرق سمجھیں کہ وہ نظریہ ارتقاء تو زمین پہ بچھ کے رہ گیا،
اور اس میں زیادہ حیاتیاتی مطالعہ، اور اس میں بھی مغالطے. لیکن یہ جو ارتفاع ہے، قرآن کا جو نظریہ ہے، اسلام کی جو تھیوری ہے، تو وہ ہے نظریہ ارتفاع کی بلندی، نیچے سے اوپر، پستی سے بلندی کی طرف مائل ہو، مائل بہ پرواز بنو. تم نیچے پستی میں جانے کے لیے نہیں ہو، تم اوپر جانے کے، جب تک زندہ ہو. مرنے کے بعد ہی جاؤ گے نیچے، لیکن جیتے جی تمہارا ٹھکانہ نہ زمین ہے، نہ زمین کی پستیاں ہیں، نہ تم نے اس کی طرف دیکھنا ہے، نہ اس کے قید و بند میں جانا ہے، نہ اس سے اپنی پہچان بنانی ہے، اس سے کوئی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں لینی تم نے. اور دیکھیے انسان کی بدقسمتی اور تو اس کی تنزلی کہ ساری آئیڈینٹیفیکیشن انسان نے، ساری شناختیں سب زمین سے لی، سب زمین سے لیتا ہے، اور پھر زمین کے اندر بند ہو کے زمینی مخلوق بن کے رہ جاتا ہے. اس پہ کھڑی ہے آج انسانیت. یہاں لوگوں کو نسب کی پہچان چاہیے، یہاں خونی رشتے، اس کے اوپر لوگوں کو بیس کرنی ہے. یہاں رنگ، نسل، علاقہ، وطن، یہ چیزیں ہمیں آئیڈینٹیفائی کر رہی ہیں. یہاں یہ پہچانے کہ یہ گورا ہے، یہ کالا ہے، یہ سیاہ ہے، یہ سفید ہے. ان چیزوں میں بٹے ہوئے نہیں بٹے ہوئے. یہاں پہ علاقے ہیں، جغرافیہ ہے، زمین ہے، خطے ہیں، ملک ہیں. آخری پہچان آپ کی بس آپ کا آئیڈینٹی کارڈ ہے. آئیڈینٹی کارڈ، آپ کا شناختی کارڈ جو آپ کی نیشنلٹی بتاتا ہے. آپ کو سب سے بڑی پہچان یہ ملی ہوئی ہے کہ آپ ایک نیشن ہیں، ایک قوم ہے. ہر ملک کی ایک قوم ہے، اور یہ قوم یہ زمین سے، جغرافیہ سے، اس سے متعین ہو گئی. تو آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ایسے ہی قبیلے ہوتے تھے، ایسی ہی قومیں ہوتی تھی، قوم فلاں، قوم فلاں، ان کے درمیان اسی طرح محدود فکریں ہوتی تھی، اور ان کے دوسروں کے ساتھ انہی بنیادوں پہ تنازعات چلتے رہتے تھے. اور ایک انسان دوسرے انسان میں مرج نہیں کر سکتا تھا. ایک خطے میں بسنے والا دوسرے خطے میں آزادی سے گھوم نہیں سکتا تھا. آج بھی ایسے ہی ہے. آج بھی یہ زمین آپ کے لیے ایک پنجرہ بنی ہوئی ہے، یعنی آپ کا علاقہ، آپ کا وطن ایک پنجرہ ہے. اس کے اندر ہم بند ہیں. اب کہیں جانا ہے تو اس کے لیے بیچارے لوگ کیسے تڑپتے ہیں، اپنی اپنی اغراض کے تحت جا نہیں سکتے. ابھی کل ہی ایک کشتی اور ڈوب گئی، 40-50 وہ بھی گئے. اس سے پہلے بھی اسی طرح. تو زمین میں نکلنا، گھومنا، جانا اتنا مشکل آج کے اس دور میں. کیوں؟ اس لیے کہ اب ترقی یہ ہے انسانوں کی کہ وہ پنجروں میں بند رہیں، ادھر ادھر جانے کی کوشش مت کریں، اور اگر جانا ہے تو اس کے لیے ایک پروسیس سے گزریں. پاسپورٹ بنوائیں، ویزے لگوائیں، ٹکٹ خریدیں، خرچہ کریں. لاکھوں روپے بیچارہ ایک آدمی خرچ کر کے بڑی مشکل سے اپنا پورا معائنہ کرا کے، چیک اپ کرا کے، اور پورا سیٹسفیکشن دے کے پھر اس بعد اس قابل ہوتا ہے کہ جائیے، آپ کو اجازت ہے، یو آر الاؤڈ. یہ حال. اتنے پابند تو یہ جانور بھی نہیں جتنے ہم ہو گئے. تو یہ اس سماج کا ذرا ایک اندازہ لگائیں کہ یہ اس وقت ہمارا سماج اس طور پر جو ہے وہ متشکل ہوا ہے. اس کو ترقی کہتے ہیں ہم. نہیں، انسان یہ وہی چیز ہے، ارتھ روٹیڈنیس ہے. یہ زمین سے جو پہچانیں بنی ہے یہ اس کے شکنجے ہیں. جتنا اپنی پہچان
کا منبع سرچشمہ زمین کو بنائیں گے، جتنا نیچے کی طرف ہم متوجہ ہوں گے اتنا ہی ہم محدود سے محدود ہوتے جائیں گے. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے نا چھوٹا سا، جب وہ ہوش سنبھالتا ہے، ہوش کیا سنبھالتا، ہوش سنبھالنے سے بھی پہلے وہ صرف اپنی ماں کو جانتا ہے اور کچھ نہیں. وہ بالکل 2 قدم بھی آگے نہیں بڑھتا، وہ بس ماں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے. اس کی یہی ہے، اس کا یہی تحفظ ہے، یہ اس کی پناہ گاہ ہے، یہی پہچان. اس کا ذہن اتنا سا ہے، تھوڑا سا بھی اگر اترے گا نا گود سے فوراً بھاگ کے گود میں آئے گا. اس کے بعد تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ گھر میں ہر طرف گھومتا ہے، لیکن گھر سے باہر نہیں جاتا. گھر سے باہر اس کے اندر ایک ڈر ہے، خوف ہے. اب ماں کی گود کے مقابلے میں تھوڑا سا اسے اطمینان ہے اور خوف کم ہوا اور ذہن اس کا وسیع ہوا، لیکن اتنا نہیں کہ وہ گھر سے باہر چلا جائے اور باہر گھومے پھرے گلیوں میں. پھر اس کے بعد تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، ذہن تھوڑا پھر وسیع ہوتا ہے، تو اب باہر بھی نکلتا ہے اور گلیوں میں ادھر ادھر جانے آنے لگتا ہے. لیکن اسے خوف ہے کہ میرا گھر نہ چھوٹ جائے، اس لیے وہ اپنے گھر کے آس پاس رہتا ہے اور بھاگ کے سیدھا گھر میں آ جاتا ہے. اور اس کے بعد اور بڑا ہوتا ہے، پھر اپنے محلے میں، بس پھر اس کے بعد اپنے شہر میں، اور پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اپنے ملک میں. تو آج ساری انسانیت بس اپنے ملک میں رہ سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. ایک بچے سے ہماری سوچ جو ڈیولپ ہوئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ اپنے اپنے ملکوں میں اپنے اپنے خطے ارضی میں بیٹھے رہو آرام سے، باہر نکلنے کی بات نہیں کرو، نہیں نکل سکتے. خوف ہی خوف ہے. آپ جیسے نکلنے کا سوچیں گے آپ کو 1000 خوف گھیر لیں گے. لیکن یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہماری جو بنیاد ہے وہی بنی ہوئی ہے جس پہ ہم پیدا ہوئے. یہ ہمارا اینیمل اسٹیٹ آف بینگ ہے، یہ اسپرچل اسٹیٹ آف بینگ نہیں ہے. یہ ہمارا ارتفاع نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارا محض ایک ارتقاء ہے جو اس طرح پھیلا ہے، ہورائزنٹل. تھوڑے سے ہم پھیل گئے بس، اس سے زیادہ نہیں. دین ہمارا جو ہے وہ اس پھیلنے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، اس میں کوئی ارتقاء نہیں. دین کہتا ہے تم نیچے، کیا نیچے ہی پیوستے زمین بن کے رہو گے؟ کیا تم پیوندے خاک ہی بنے رہو گے؟ زمین سے ہی جڑے رہو گے اور اسی سے ہی اپنی شناخت جو ہے وہ لے کر پھرو گے، یا اس سے اوپر بھی اٹھو گے؟ دین کہتا اوپر اٹھو، ویسے ہی جیسے میں نے تمہیں اٹھا کر بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. آخر سوچو کہ تمہارا سر اوپر کیوں رکھا ہے؟ تاکہ تم ارتھ روٹیڈنس سے نکل جاؤ، اس زمینی پیوستگی سے نکل جاؤ، اور اس زمین کی پہچان اور اس کی شناخت سے نکل کے افلاک میں، آسمانوں میں اپنی منزل تلاش کرو. تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر. تو ہمارا جو اصل سفر ہے وہ یہ ہے ایلیویشن کا. ہمیں ایلیویشن کی طرف موو، ہم کو یہی کہا گیا کہ آؤ اے میرے بندو اپنے رب کی طرف آؤ، اور تم اپنی بلندیوں کو دیکھو، اپنے مقام و منزل کو پہچانو، اپنی عظمت کو جانو. یہ پوری کائنات تمہارے لیے قید خانہ نہیں بن سکتی، اور تم نے محض زمین کے خطے کو اپنے لیے قید اور پہچان بنا لیا. میں نے تو پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر کیا. اللہ نے اس لیے انسان کا ذکر اس طرح کیا ہے کہ پورا مقابلے میں رکھا ہے کائنات کے. بالکل اس کو اس کائنات کے کسی حصے کے ساتھ اللہ نے جوڑ کے نہیں بتایا اس طرح کہ اس کا مقام بس یہ اسی مادی کائنات میں بند ہے، ایسے نہیں بتایا.
بلکہ فرمایا سنوریم آیاتنا بالآفاق وفی انفسہم، بالکل مقابلتاً کہ ایک طرف پوری کائنات ہے جس میں میری نشانیاں ہیں اور دوسری طرف یہ انسان ہے جس میں میری نشانیاں ہیں. تو الگ سے ذکر کیا کائنات کے مقابلے میں. اور فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے آسمان و زمین کے درمیان سب میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو سب مسخر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے ہے، ہم اس کائنات کے لیے نہیں ہے. ہمارا مقام و مرتبہ اس سے بلند. تو اس لیے اب یہ آیت فرما رہی وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم ہی بلند ہوگے، تم ہی بلند ہوگے. لیکن کب؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، پہلے اپنے اندر سے یہ سفلی جذبات، یہ عرضی اور خاکی رجحانات اپنے اندر سے الگ تو کرو نا. یہ جو تم پیوند خاک بن کے چلتے ہو، جو اینیمل اسٹیٹ آف بینگ کے اوپر جب تم رہتے ہو تو وہاں سے تمہارے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ گویا اندر سے تمہیں جکڑ لیتی ہیں. وہ ہے وہن، وہ ہے حزن. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، اس وہن کو نکالو. اور وہن کیسے پیدا ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ یہ دنیا کی محبت سے، اسی دنیا میں بند ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. جب ہم اس میں گھر کے اپنا مقام اس میں ڈھونڈتے ہیں اور جب ہم اس کے ساتھ اپنے آپ کو اس کا ایک پارٹ اور پارٹیکل بنا کے پورا ہول سول کہ ہم اسی کا ایک پارٹ اور پارٹیکل ہیں جیسے، تو اس طرح جب ہم دیکھتے ہیں تو وہاں سے پھر ہم اس لعنت میں، اس کمزوری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کو وہن کہا جاتا ہے. وہن سے بڑی کوئی لعنت نہیں، وہن سے بڑی کوئی خرابی نہیں. یہ سب سے بڑی جڑ ہے جو انسان کو تباہ کر رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق، فرمایا کہ ایسا ہوگا تمہارے ساتھ کہ تم پر ہر طرف سے، آفاق سے قومیں جو ہیں تم پر دھاوا بول دیں گی. ہاں، تداعی علیکم الامم، تم پہ دھاوا بول دیں گے آفاق سے. کما تداعی الاکلۃ الی قصعتھا، جیسے کہ کھانے والے دسترخوان پہ ٹوٹتے ہیں. بہت سارے بھوکے لوگ جب کھانا کھلتا ہے تو ہر طرف سے ایک دم جیسے جھپٹا مارتے ہیں، بھاگتے ہیں دسترخوان کی طرف اور اپنے اپنے رزق کا انتظام کرتے ہیں. اس طرح لوگ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے. ایسے ہی ہے نا آج، بالکل اسی طرح چاروں طرف سے گھیر لیا. اور کس طرح ڈھونڈتے پھرتے ہیں ہمارے اندر کہ کہیں سے کوئی اٹھ تو نہیں رہا. اب یہ ساری بڑی بڑی قومیں دنیا کی جو ہیں جنہوں نے مادی طاقتیں حاصل کر لی، وہ آج ہمیں ایسے پنجوں میں دبائے ہوئے ہیں جیسے کہ بلی کے پنجوں میں چچوندر دبی ہوتی. ایسے دبا دبا کے ہمیں مار رہے ہیں. اب یہ تاریخ آپ کے سامنے، اور باقی جو رہ گئے ان کو بھی ایسے ڈرا رہے ہیں، خوفزدہ کر رہے ہیں کہ اگر تم نے سر اٹھانے کی کوشش کی تو خیریت نہیں. کسی کے پاس اگر ایٹمی طاقت ہے تو اس کی خیریت نہیں ہے. کوئی اگر اپنی تہذیب کو زندہ کرنے کی بات کر رہا ہے تو اس کی خیریت نہیں. کوئی چیلنج بن کر کھڑا ہو رہا ہے تو اس کی خیریت نہیں ہے. کوئی پاور گین کر رہا ہے، طاقت حاصل کر رہا ہے، اس کی خیریت نہیں ہے. کوئی اپنے دین کو پورے معاشرے میں لانے کی بات کر رہا ہے، اس کی خیریت نہیں ہے. کوئی نہیں چلے گا. نہ مادی طاقت غالب آنے دیں گے، نہ نظریاتی طاقت، نہ تمہاری پہچان چلے گی، نہ ہمیں ریزسٹ کر سکتے ہو. یہاں تک کہ جب ہم ایک چیز اپنے یہاں ایکسپیرینس کر رہے ہیں یا اس کو اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں یا ہمارے کلچر کا وہ حصہ ہے تو تم مسکین لوگ ہو، تم بس ہم سے لو اور جو ہم کر رہے ہیں وہ تم اس کے بعد فالو کرو. بس
جو نظریہ ہم اپنائیں اس کو تم بھی اپناؤ. اس لیے دیکھیے وہ بار بار درد اٹھتا ہے مغرب کو کبھی دینی مدارس کا کہ یہ کیوں بھائی فعال ہیں، کبھی جناب عورتوں کی تعلیم کا بڑا درد اٹھتا ہے کہ عورتوں کو پڑھاؤ بھائی، عورتوں کو پڑھاؤ، اور اس پہ اتنا زور کہ بس جیسے دنیا کی ساری عورتوں کو انہوں نے پورا تحفظ دے دیا ہے اور ان کی عزت و حرمت کی پوری حفاظت ہو گئی. جہاں اس سے برا حال عورتوں کا کر رکھا ہے، جہاں مار مار کے جلا بھنا کے ختم کر دیا، فلسطین میں، غزہ میں بچیوں کا جو حال ہوا، اور جہاں جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں عورت یاد نہیں آئی، وہاں سب کچھ تباہ کر دیا، وہاں اسکول یاد نہیں آئے، وہاں تعلیمی ادارے یاد نہیں آئے، سب تباہ ہو گیا. لیکن ویسے آپ کو پریس کرنے کے لیے، اپنے کلچر کے آگے مجبور کرنے کے لیے ایک نعرہ جو ہے بڑا جیسے بنا سوار کے آپ کے سامنے لایا جائے گا اور کہا جائے یہ عورتوں کی فلاح و بہبود مقصود ہے. حالانکہ ہم بھی قائل ہیں عورتوں کی تعلیم کے، اسلام بھی قائل ہے، لیکن مغرب کہتا ہے ہمارے طریقے پہ جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے کرو. اصل چیز وہی ہے، تہذیبوں کا کلیش ہے، نظریات کا کلیش ہے. اب اس وقت جو ہے امریکہ میں اور یورپ میں رہنے والے مسلمان سب سے زیادہ اس بات پر پریشان ہیں، اور اس کے بعد یہ پریشانی یہاں بھی آ سکتی ہے. وہاں علماء اور دینی طبقے کی بات کر رہا ہوں، وہ خاص طور پہ جو علماء اور ائمہ وہاں پر ہیں، وہ اس حوالے سے سب سے بڑی پریشانی یہ اس وقت ان کو لاحق ہے کہ مغرب میں ٹرانسجینڈر ایکٹ تسلیم کر لیا گیا، وہیں سے آیا یہ، اور وہاں پر باقاعدہ مرد اور مرد کی شادی، عورت اور عورت کی شادی کو الاؤ کر دیا گیا. اب اگر مسجدوں میں ایسے نکاح کے کیس آتے ہیں اور دینی لوگوں کو اور علماء کو مجبور کیا جاتا ہے کہ نکاح پڑھائیں تو کیا کریں گے؟ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کے لیے مسئلے ہیں، پھر وہ آگے وہاں رہ نہیں سکتے، کام نہیں کر سکتے. اور اگر وہ پڑھانے جاتے ہیں تو یہ آپ اپنے ہاتھ سے اپنا سب کچھ ذبح کریں گے، اپنی تہذیب، اپنا دین، اپنا نظریہ، اپنی آئیڈیالوجی، سب. یہ اس دنیا میں جو کروایا جا رہا ہے، اور یہی صورتحال اگر یہاں آ گئی ہمارے حکمرانوں کی ان کمزوریوں کی وجہ سے اور نظریاتی گمراہیاں جو ہمارے اندر پھیلائی جا رہی ہیں اس کی وجہ سے، اگر اسی طرح ذہن بنا دیے گئے تو یہی چیز آپ کے اپنے ممالک میں پیش آ جائے گی. تو یہ اس وقت دنیا کی صورتحال، اور یوں آپ ان کے آگے مجبور ہو گئے، اور اس کے پیچھے سبب کیا ہے؟ وہن. اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں اس طرح وہ تمہارے اوپر حلہ بولیں گے، اس طرح اٹیک کریں گے جیسے کہ کھانے کے دسترخوان پہ بھوکے، کما تدع الاکلۃ الی کستھا، جیسے وہ اپنے پیالے پہ، اپنے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں کھانے والے. تو وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ صورت ہر طرف سے پیش آ رہی ہے. تو اصحاب نے کہا یا رسول اللہ یہ جو کچھ ہوگا فمن قلۃ یومئذ، کہ ہم بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے، کہ ہماری کثرت ختم ہو جائے گی، کہ ہم اتنے مجبور ہو جائیں گے. تو حضور نے فرمایا لا، تم تھوڑے سے نہیں ہوگے، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، لیکن تم جھاگ بن جاؤ گے، جھاگ جیسے سیلاب کا جھاگ ہوتا ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں، کوئی قوت نہیں ہوتی، بس تم ایک جھاگ کی طرح رہ جاؤ گے. اور تمہارے اندر فرمایا یجعل فی قلوبکم الوہن، تمہارے اندر وہن پیدا کر دیا جائے گا، تمہارے دلوں میں وہن ڈال دیا جائے گا. یہ آ گیا وہن، جسے قرآن نے کہا ولا تہنوا، خبردار اپنے اندر وہن مت پیدا ہونے دینا. اللہ کے رسول نے بتا دیا وہن کیسے آئے گا، فرمایا تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دیا جائے گا.
وَيُنزَعُ الرُّعْبُ مِنْ قُلُوبِ عَدُوِّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے روب جو ہے نا تمہارا، وہ کھینچ کے نکال دیا جائے گا. ان کے دلوں میں کوئی روب تمہارا نہیں رہے گا. بالکل نہیں ہے جناب، سارا روب داب ہمارا ختم ہو گیا. امت مسلمہ اس وقت افریقہ میں رہنے والی قوموں کے مقابلے میں بھی بے بس، اس سے بھی زیادہ بے بس ثابت ہو رہے ہیں. وہ جو سب سے زیادہ پسماندہ قومیں ہیں شاید ان سے بھی زیادہ ہم کمزور ہو گئے ہیں. اور پوری امت جو ہے بے بسی کی ایک تصویر ایسی بنی ہوئی ہے کہ اتنا کچھ ہو گیا اور کتنے خطرناک انقلاب آ گئے اور ہمیں جہاں سے چاہا کاٹ کے پھینک دیا گیا، توڑ دیا گیا. ہزاروں لاکھوں لوگ، لاکھوں، ہزاروں نہ کہیے لاکھوں ایسے مار دیے گئے خامخواہ. صرف مغرب نے اس کے حملوں، شام میں، فلسطین میں، غزہ میں، عراق میں اور افغانستان میں، کشمیر میں، سب ملا کے دیکھیے، چیچنیا میں، بوسنیا میں. ایک تاریخ ہے چلتی جا رہی ہے، قتل و غارت کرے گی، چلتی جا رہی ہے. تو فرمایا تم جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دیا جائے گا اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب ختم کر دیا جائے گا. اب اس کی وجہ بتائی کہ ایسا کیوں ہوگا. فرمایا لِحُبِّكُمُ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَتِكُمُ الْمَوْتِ، صرف اس وجہ سے کہ تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے اور موت سے نفرت. دنیا کے دیوانے ہو جاؤ گے تم، دنیا پرستی میں مخمور ہو جاؤ گے. دنیا 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 بس. آج یہ ہے سب سے بڑا المیہ. اور یہ دنیا کی محبت کا مطلب یہی ہے کہ آج ہم نے سارا جیسے اپنا دار و مدار اس زمین کے اوپر چھوڑ دیا اور ہم ارتھ روٹیڈنس میں اس طرح شکار ہو گئے. اور پھر اوپر سے مغربی نظریات نے، ایولیوشن تھیوری ہو یا اور سوشلزم ہو یا کوئی بھی نظریہ جو دنیا میں آیا، جو فلسفے آئے مغرب کی دنیا سے، وہ سب ارتھ روٹیڈنس میں ہمیں لے کر گئے اور انہوں نے زمین کے اندر جیسے ہمیں اور دھسا دیا، خود بھی وہ دھس کے زمین کے پابند ہو گئے. اور بلندی عروج جو پہلے کبھی فلسفے میں تھا، مذہب میں تو تھا ہی تھا، جو پوری دنیا کا سب سے ایک مثالی نظریہ تھا، یہاں تک کہ افلاطون نے بھی جس کو اپنا آئیڈیلزم بنایا، اور افلاطون ایک آئیڈیل قسم کا فلسفر رہا ایک دنیا کے اندر، اور اس کا جو نظریہ تھا وہ اس زمین سے بالا تر ایک مثالی انسان کی صورت میں. تو یہ سب جو انسانیت کی معراج کی صورتیں تھی، یہ سب گویا کہ زمین بوس ہو گئیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس چیز کی حفاظت کے واسطے دوبارہ اس چیز کو زندہ کیا اور ایک ایسے نظام کی صورت میں عطا کیا اور ایک ایسی ذات کو ہمارے اندر بھیجا کہ جو کائنات میں جس سے بڑا عظیم انسان کوئی پیدا ہی نہیں کیا. کہ انسانیت جب اس ارتھ روٹیڈنس میں جائے، زمین کی پستیوں کے اندر جب انسان دفن ہونے کے لیے بھاگتا چلا جائے، تو کوئی مثال یہ ہمیشہ کے لیے رہے، کوئی اعلیٰ کردار اور اس کے پیچھے پوری تاریخ اور یہ تعلیم کہ انسانیت کہیں ایسا نہ ہو کہ بالکل جیسے صفحہ ہستی سے مٹ کے رہ جائے. تو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وہ بلندیاں عطا کی کہ جہاں آپ نے ان زمین کی پہچانوں کو، ان پستیوں کو پائے حقارت سے کچل کے رکھ دیا. تمام قبائلی لڑائیاں، تمام تعصب کی باتیں، تمام یہ عرضی اور خاکی قسم کے امتیازات سب مٹا دیے. فرمایا کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے. لا فضل لعربی علی اجمین، کسی عربی کو کسی اجمی پہ فضیلت نہیں. سب سے زیادہ جو اس زمینی رشتے سے بندھی ہوئی قوم تھی وہ اہل عرب تھے، جو کہ اتنے پکے ہوئے تھے اس ٹرائبلزم کے اندر اور اپنے تعصبات میں، اپنی قبائلیت میں،
کہ ان کے لیے زبان، قبیلہ، خطہ، زمین، کلچر، یہ سب سے بڑی چیز ہوتی تھی، اور یہ ان کی گویا پوری ایک لائف اور لائف لائن تھی. لہذا وہ سب کھرچ کے پھینک دیا. فرمایا کوئی فضیلت نہیں کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی، ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، نہ کسی گورے کو کالے پر نہ کالے کو گورے پر، بلکہ الا بالتقوی، فضیلت کا معیار سے تقوی ہے. یہ ایلیویشن. یہ تقوی کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو اس قسم کی پستیوں سے بچا کر، اپنے ذہن کو، فکر کو آلودہ ہونے سے بچا کر. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم جو ہے اوپر کسی قسم کی شناخت جو ہے اس کو بھلا دیں اور کسی بھی قسم کے تعارف سے ہم باہر نکل جائیں، یہ نہیں ہو سکتا. ایک نیچر بھی ہے جو اپنا کام کر رہی گی، وہ اپنی جگہ. لتعارفوا، اللہ نے فرمایا ہم نے قبیلے، خاندان، کنبے اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو، لیکن لتتفاضلوا نہیں ہے، لتعارفوا ہے، لتفاضلوا نہیں. تعارفوا کا مطلب ہے صرف ایک پہچان، تاکہ تمہارے اندر آسانی ہو اور ایک دوسرے کو سمجھ سکو. باقی رہ گیا یہ کہ فضیلت، برتری، فوقیت وہ ہمیشہ یوں نہیں پھیلے گی، وہ رشتوں میں نہیں پھیلے گی، وہ خون میں بلڈ کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ زمین کے ساتھ نہیں، وہ عمودی ورٹیکل ہوگی، نیچے سے اوپر جائے گی. فضیلت اس کو کہتے ہیں اسلام میں. جس کو فضیلت چاہیے، انسانوں میں بلندی چاہیے، کائنات میں بلندی چاہیے، وہ نیچے کی چیزوں سے، ان کی خرابیوں سے نکلے اور اوپر دیکھنا شروع کر دے. وہ اپنے آپ کو اس جسمانی اور مادی نظام کے قید و بند سے نکالے اور روحانی بلندیوں کے تقاضے پورے کرنا شروع کر دے. لہذا یہ سفلا پن چھوڑنا ہوگا، یہ خواہشوں کے پیچھے اپنی زندگی کو گنوانے کی روش ختم کرنی ہوگی، اپنی نفسانی کیفیات کے اندر بند ہونا یہ چھوڑنا پڑے گا، اپنی ذات کے پنجرے سے نکلنا ہوگا. اسی کو کہتے ہیں تقویٰ، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کی اصل بلندی ہے. یہ ترقی، یہ ارتقاء ہے اسلام میں، نظریہ ارتفاع جس کو میں نے کہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ تم اپنے رب کی طرف آؤ، اور معراج میں یہی ہے حقیقت مجسم بنا کر پیش کر دی. بس میں معراج پر ختم کر رہا ہوں بات، ٹائم بھی ختم ہو گیا، اور اب آگے معراج آ رہی ہے انشاءاللہ اگلے جمعوں میں. تو معراج کیا ہے؟ اسی سفر کا نام ہے. فرمایا لوگ دنیا میں عرضی سفر کو آخری سفر سمجھتے ہیں، زمینی چیزوں کو ہی یہاں اپنی آخری منزل سمجھتے ہیں. حقیقی منزل تو یہ تھی جو میرے حبیب نے پائی کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، وہ نیچے سے زمین سے نکال کے وہاں لے گیا اپنے حبیب کو جہاں کسی کا تصور بھی نہیں جا سکتا. لوگوں اس کو ایک بڑے پیراڈائم میں دیکھیے، بڑے پیراڈائم میں دیکھیے. بے شک یہ سفر آپ کے ساتھ خاص ضرور تھا، مگر یہ سفر اس لحاظ سے ایک علامت ہے کہ جہاں پوری دنیا کے اندر زمینی پیوستگی کا نظام قائم ہے، جہاں انسان کی سوچ اور فکر زمین کے اندر گڑتی جا رہی ہے، ماں اسلام نے معراج کی یہ مثال سامنے رکھ کر بتایا کہ تم انسان کو سمجھے ہی کیا ہو جو تم نے یہ سمجھا کہ زمین سے پیدا ہو کے زمین میں مر کب جانے کے لیے ہے، بلکہ اس معراج کے ذریعے اللہ نے بتا دیا نئی زمین میں پیدا ہو کر عرش سے بالا نکل جانے کے لیے ہے، خلق سے نکل کر خالق تک پہنچ جانے کے لیے ہے. اس لیے اقبال جو ایک بہت بڑا دانشور ہے، وہ چیزوں کو اسی طریقے سے آپ کو دکھاتا ہے، ایک بڑے اسپیکٹرم میں لے جا کے، تاکہ ہم آپ کے ہمارے نظریات وسعت پائیں اور اپنے حقائق کو ہم وسیع تناظر میں دیکھ سکیں. چنانچہ اقبال نے ایک شعر میں ساری حقیقت بند کر دی. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. سب سے اونچا انسان ہے، باقی ساری کائنات اس کے پیروں کے نیچے ہے. یہ ہے اللہ کا فرمان، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا. تم پست کیوں ہوتے ہو، غم کیوں پالتے ہو، تم ہی بلند رہو گے اگر تم مومن ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.